خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، مفت کا ثواب ہے، اسے ہرگز ترک نہ کیا جائے۔ یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، افطار کرنا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ افطاری سامنے آ گئی، مسجد کے اندر ہیں آپ اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ملے گی شرعاً افطار کرنے کی۔ البتہ ثواب کے لیے نیت کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ہم بھلے افطار کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام رفیق زہری ہے، میں کھارا در زہری محلے سے بات کر رہا ہوں۔ سوال ہے حضرت صاحب سے کہ کیا ہمیں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہمارے اعمال، برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں یا گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ حضرت صاحب اس سوال کا جواب مجھے عنایت کر دیں۔ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بیماریاں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی حاضر ہوئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی بخار نے سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اور بھی امراض، درد سر خاص کر انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمتوں میں حاضری دیا کرتا۔ تو یعنی یہ کسی کو بیماری ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ کرتا تھا اس لیے اب یہ پھنسا ہے۔ بیماریاں ترقی درجات کا باعث بھی ہوتی ہیں، درجے بڑھاتی ہیں۔ انبیاء کرام کو بیماری تو ظاہر درجے بڑھانے کے لیے تھی۔ کربلا والوں کو جو آزمائشیں آئیں کیسی آئی، کیا بیماری اس کا مقابلہ کرے گی؟ درجے بلند کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ کہ بیماری آتی ہے اور گناہوں کے سبب بھی بیماریاں، پریشانیاں، مصائب و آلام آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ بعض اوقات یہ کہ اس کے لیے کوئی متعین ہوتا ہے درجہ، گریڈ آخرت کا، تو وہ اپنے اعمال سے وہ نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشیں ڈالتا ہے اور یوں اس کو وہاں پہنچاتا ہے۔ بعضوں کے بیماریوں تکلیفوں کے ذریعے گناہ معاف فرما کر اس کو پاک صاف کر دیتا ہے، آخرت میں وہ صاف ستھرا ہو کر پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت عملی ہے، اس کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، پر وہ ایسا اس کی مرضی ہے، جس طرح چاہے وہ کرتا ہے، اس پر کوئی روک نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی اسلامی بہن کا سوال ہے فیس بک پیج پر، عید کی تیاری کے لیے شوہر سے زبردستی پیسے لیے جا سکتے ہیں؟ عید کی تیاری بولتے کس میں؟ یا عمدہ کپڑے پہننے کا نام تو عید نہیں ہے، عمدہ غذائیں کھانے کا نام تو عید نہیں ہے۔ عید تو یوم تشکر ہے،
شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ ماہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور ایکسٹرا عبادتوں کا ہمیں حکم دیا. جیسے روزہ ایکسٹرا ہے، سارا سال نہیں ہوتا، تراویح ایکسٹرا ہے، سارا سال نہیں ہوتی. تو جن لوگوں نے یہ کوششیں کی، محنتیں کی، ریاستیں کی، ان کے لیے خوشی کا دن عطا کیا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اس دن مغفرت عام ہوتی ہے، عید کی رات لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں اس کو. تو اب یہ کہ یہ آیا ہے یوم شکر. اچھا، اب عید کی جو اصل مطلب عبادت ہے وہ عید کی نماز ہے. اس میں یہ سادہ کپڑے پہنیں گے بغیر پریس کیے ہوئے، شلوار کرتا یہ پہن کر آتے ہیں، اور پھر اپنے زوم فاسد میں یہ عید مناتے ہیں الٹے سیدھے ڈیزائنوں والے، الٹی سیدھی ڈیزائنوں والے فینسی کپڑے پہن کر. تو یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ عید کا انداز یہ تھوڑی ہے. عید کی نماز مین عبادت ہے جو سارا سال نہیں ہوتی، 2 بار ہوتی ہے سارے سال میں عید کی نماز. اس میں جتنا کرنا ہے نا آدمی کو، عمدہ لباس، اسی کے لیے غسل، اسی کے لیے ناخن تراشنا، اسی کے لیے بال بنانا، اسی عید کی نماز کی تیاری یعنی مین ہے کہ اس کے زینت، اس کے لیے بندہ لے اچھا عطر لگائے، اچھا جو سب سے قیمتی لباس ہے گھر میں، شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، باگڑے بلے والا نہیں، سنت کے مطابق ہو، وہ لباس پہنے اور اللہ کے بارگاہ میں حاضری دے، عید کی نماز پڑھے. اور وہ سارا دن ہے، وہ مبارکباد دینا ہمارا رائج ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے. اس میں گلے ملتے ہیں لوگ، یہ بھی خوشی کا اظہار ہے. تو یہ سورج غروب ہونے تک یہ عید ہے، لیکن خوشیاں منانے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے مرد عورت مختلط یعنی مکس ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے وہ موت کے کنویں اور اس کے کنویں اور یہ مطلب گیم ہوتے ہیں، اور بالکل یعنی کہ گناہوں بھرا جو ماحول بنتا ہے عید کے دن. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے عید منانا. اس کے لیے شاید وہ ضد کرتی ہوگی کہ مجھے پیسے دو، ورنہ عورتوں پر تو عید کی نماز بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اسلامی بہنیں بھی عید کے دن عمدہ کپڑے بھلے پہنے. تو یہ عمدہ کپڑے پہننا مرد ہو یا عورت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، یہ مستحب ہے. کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. اور عمدہ وہی عمدہ ہے جو سنت کے مطابق ہے. جو سنت کو رد کر رہا ہے وہ چاہے سونے کے تار سے سلا ہوا ہو، وہ عمدہ نہیں ہے، بلکہ سونے کے تار سے سلا ہوا ہوگا پھر اس کے احکام تو اور مزید سخت ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ عید کی حقیقت کو اگر ہم سمجھیں، عید کی روح کو سمجھیں، تو یہ ساری جو ضدیں ہو رہی ہیں یا سارے جو یہ رونقیں ہیں نا، یہ تقریباً سب کے سب باطل رونقیں عید کی. حقیقی رونق وہی میں نے جو عرض کرنا تھا وہ کر دیا. اللہ وہ ہم کو نصیب کر دے. ہم عید کو اللہ کا شکر ادا کریں. خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت ہے، خوشی کا اظہار کریں، مبارکبادیاں دیں اللہ کی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ماہ رمضان عطا کیا ہم کو، ایسی بڑی نعمت عطا کی جو ہماری مغفرت کا سامان لایا، جہنم سے آزادی کا سامان لایا، اور رحمتیں برستی رہیں. تو یہ ہے مطلب عید. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر بچوں کے لیے اپنے لیے کپڑے وغیرہ لینے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں یا کچھ اور ایسا معاملہ کرنا ہے، تب بھی اگر کرنا بھی ہے تب بھی شوہر سے لڑائی جھگڑا یا ضد بحث کرنے کی تو اجازت نہیں دی جائے گی. صرف ریکویسٹ کر سکتی ہے، کیا درخواست، بالکل ضد نہیں کر سکتی، جھگڑے نہیں کر سکتی. شوہر پر واجب بھی نہیں ہے کہ ان سب کو عمدہ عمدہ کپڑے پہنا ہے، جب خود اس پر پہننا بھی عمدہ عمدہ واجب نہیں ہے. ایک مستحب امر ہے، جو جائز ہو سنت کے مطابق وہ لباس پہنے جو سب سے عمدہ ہو. نیا بھی ضروری نہیں ہے، جو گھر میں اگر نیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو گھر میں سب سے عمدہ ہو وہ پہن لے. دیکھیے موجودہ حالات میں مزید جو مہنگائی اور آمدنیوں کے مسائل لوگ مردوں کے ساتھ اسپیشلی ہیں، تو اس میں گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے بڑوں سے جو مرد ہیں، حضرات ہیں جو کماتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. بعض اوقات پوزیشن مضبوط نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا ہوتا، تو چلو چھوٹی موٹی چیزیں اگر اس نے بچوں اور گھر والوں کے لیے کچھ ایسی کر بھی دی تو اس پہ پریشر ڈالنا، اس کو مطلب کہ تکلیف دینا، اس کے بجائے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ بیچارے بہت تکلیف میں ہیں. تو ہر سال مطلب یہ تو مہنگائی تو بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، اور اس کے مطابق وہ آمدنیاں تو بڑھتی نہیں ہیں.
تو گھر والوں کو بھی چاہیے، فیملی ممبرز کو چاہیے کہ وہ ایک میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور نرمی پیار اور محبت کے ساتھ دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. لڑائی جھگڑا کر اور منہ چڑھا کر آپ کون سی عید کی خوشیاں منا لیں گے؟ ایک دوسرے کے دل میں اللہ کی رضا کے لیے خوشی داخل کر عید کی خوشی منائیں. صلو علی الحبیب. اگر وہ شوہر مجبور نہیں بھی ہے، جی تنگ دستی نہیں ہے، تب بھی ضد کرنا، جھگڑے کرنا، یہ کوئی اس کا مطلب اجازت ہے ہی نہیں، اس کی مرضی یہ نہیں دیتا. وہ مائی باپ ہے. الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے نا یہ عورتوں پر حاکم ہے، تو حاکم کے سامنے جھگڑے نہیں کرنا، نہیں کیے جاتے. دنیا کا اور حاکم ہوتا تو جیل میں ڈال دیتا ہے، سزا دیتا ہے. اب یہ حاکم ایسا ہے کہ آپ کو جیل میں تو نہیں ڈالتا، سزا تو نہیں دیتا. بیچارہ مطلب ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہوگا جب آپ ضد کرتی ہوں گی. تو ایسا نہ کریں. اس میں یہ تتیمہ کرنا تھا کہ شوہر یا باپ کو بھی بڑا دل رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو عید کے اچھے کپڑے، عیدی، اپنے بچوں کی امی کو بھی عیدی، اچھے کپڑے، اچھے کھانے کی فیسلٹیز دے کر ان کی بھی دلجوئی کرنی چاہیے. کیونکہ میں نے وہ صرف وہ مرد کی سائیڈ لی تھی، لیکن یہ اخلاقی مشورہ ہے، واجب نہیں ہے. لیکن بہت سارے کام ہم اسے کر رہے ہوتے جو واجب نہیں ہوتے، فرض نہیں ہوتے، لیکن ہم اخلاقاً، مروتاً، معاشرتی انداز کی وجہ سے، حسن معاشرت کے طور پر ہم کر ہی رہے ہوتے نا. اور عید کے دن تو ابھی مرد کو سمجھانے کی اتنی حاجت بھی نہیں ہے، یہ کر ہی رہے ہوتے ہیں. بچوں کو خوب نوازتے ہیں اور ماشاءاللہ بچوں کی امی کو بھی نوازتے ہوں گے. یہ تو شاذ و نادر کو ہزاروں لاکھوں میں ہوتا ہوگا جو عید کی خوشیاں نہ خود مناتا ہوگا نہ منانے دیتا ہوگا. رمضان منائے یا نہ منائے، عید کی خوشیاں ضرور مناتے. رمضان سے پہلے عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہوں گے. ہاں، درزیوں کے پاس اس وقت ہاؤس فل ہوگا. جو درزی معیاری درزی ہوتے ہیں، یہ نہیں لیں گے آپ کے کپڑے، ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہوگی. اور یہ اپنا امیج بھی خراب نہیں کریں گے. کوئی ایسا وہ چلتا پھرتا درزی لے گا، سب کے لے گا، عید کے دن اس کو ڈھونڈتے رہو. معیاری درزی ایسا نہیں کرے گا کہ پھر اس کا نام خراب ہو جائے گا کہ اس نے عید سے پہلے دیے نہیں. یہ میرا گمان ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ عید کی تیاری ہم لوگ پہلے ہی کر لیتے ہیں، حرج بھی نہیں ہے اس میں، کپڑے پہلے سلوا لینا عید کے لیے. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ رمضان منائے نہ منائے عید مناتے ہیں. تو یوں مطلب گھر میں مٹھائی کے ڈبے بھی آتے ہیں اور یہ سب پروڈکشن بھی مٹھائی کا بڑھ جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. تو اگر پھر بھی کوئی ایسا ہے کہ وہ تھوڑا ہاتھ تنگ کرتا ہے عید میں، تو ایسا نہ کرے کہ اس سے گھر میں نفرتیں بڑھیں گی، بچوں کا ذہن خراب ہوگا کہ میرا باپ بڑا ظالم ہے، ہم پر مطلب ہم کو کپڑے نہیں اچھے دلائے، اس کے بچے نے، میرے دوستوں نے، سب نے عمدہ کپڑے پہنے اور میرے یہ کپڑے. تو یہ تھوڑا اس کا دل ٹوٹے گا. پھر دل تو ٹوٹے گا غیر محسوس طریقے پر، اس کے دل کے اندر اپنے باپ کی نفرت جگہ بنائے گی اور یہ آہستہ 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 یہ بڑھتی جائے گی. تو یہ اس کو بھی سمجھا کریں، بچوں کو خوش رکھا کریں، بچوں کی امی کو خوش رکھا کریں، تو آپ کا گھر جو ہے نا وہ امن کا گہوارہ بنے گا. بلکہ ایسے موقع پر والدین حیات ہوتے ہیں، تو اگر اللہ نے کچھ وسعت دی ہے تو ماں باپ کے لیے بھی خوشی کا کوئی ایسا سامان کرے. کیونکہ بعض اوقات والد صاحب کما نہیں پا رہے ہوتے، بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں اور ماں بھی بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی ایسا خوشیوں کا سامان. بالکل. یہ تو اولاد یعنی یوں اپنے کہے کہ پہلے ماں باپ کو بھی نوازنا چاہیے. بلکہ اللہ نے دیا تھا غریب پڑوسیوں کی طرف بھی نظر کر دیں تھوڑی. بہت سے ایسے رئیس لوگ ہیں، ایسے پیسے والے لوگ ہیں کہ پورے محلے کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں. بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن ہوتا ڈاکوؤں کے لیے، کیا کریں بیچارے، یا رشوت کے لیے دینے کے لیے ہوتا ہے. یہ کیسے رائے خدا میں جائے گا؟ یہ میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اس لیے وہ غریبوں کا خیال رکھیں، سیدوں کو دیں، سادات کرام کو. کہ کئی ایسے سادات کرام ہوتے ہیں بیچارے بالکل یعنی کہ وہ زبان نہیں لاتے کہ ہم مطلب یوں. بیسوں کو اگر آپ جانتے ہو تو ان کو بھی آپ کیا نوازیں گے؟ یہ ان کا نوازنا ہے کہ آپ کی قبول کر لیں سوغات. تو سمجھا کریں، ان کے نانا جان کو خوش کر دیں. بھلے کوئی کروڑوں پتی سید ہے، اس کو بھی ہم تحفہ دیں گے نا، ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے نا، اپنا بیڑا پار ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں
عبادت میں قوت حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب ہم کھانا عام دنوں میں کھانے لگتے ہیں، نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر کھانا، کہ نماز میں وسوسے نہ آئیں۔ اگر یہ کیفیت روزے میں ہو تو کیا کریں؟ نماز جماعت تیار ہے، کھانا تیار ہے، بھوک غالب ہے، تب تو کھانا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن روزہ تو ہے ہی روزہ، اس میں تو کھانے کی اجازت ہے ہی نہیں، وسوسے کائے کو آئیں گے؟ روزہ جو رکھا ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں آدمی اخلاص اگر چاہے تو پا سکتا ہے۔ یعنی جب تک کسی کو بتائے نہیں روزے کا پتہ نہیں چلے گا۔ نماز تو لوگ دیکھ لیں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ایسی، یعنی اس میں کتنا بندہ مخلص ہے کہ یہ روزہ رکھنے والا اکیلا ہے، بالکل کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس سے منہ سوکھ رہا ہے، نہیں پی رہا۔ کیسا مخلص بندہ ہے روزہ رکھنے والا؟ کیوں نہیں پی رہا؟ اس کا ذہن اللہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ سمجھتا ہے کہ روزے میں پانی نہیں پیوں گا تو گنہگار ہو جاؤں گا، نہیں پی رہا۔ تو یہ روزہ بہت، یعنی کہ اس میں اخلاص جو ہے نا بہت ممکن ہے، چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفل روزہ ہو، لیکن بس ہم سے رہا نہیں جاتا، خود اپنے منہ سے ڈنکے بجاتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زکوٰۃ کتنے پاکستانی روپیز پر واجب ہوتی ہے؟ اس کا تو روز کا نصاب بھی چینج ہو سکتا ہے۔ اصل 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے وہ معیار ہے، یعنی یا تو 7.5 تولہ سونا پورا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی رقم ہو، یعنی اتنی رقم ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتی ہے اور وہ ضرورت کے علاوہ ہو۔ تو اب یہ ابھی تو میرے علم میں نہیں ہے کہ آج کل اس کی کیا قیمت ہے، تو جتنی بھی قیمت ہوگی 52.5 تولہ چاندی کی اتنی رقم زکوٰۃ کا نصاب بنے گا۔ صحیح فرمایا آپ نے، روز بڑھتے رہتے ہیں، دام گھٹتے رہتے ہیں سونے چاندی کے، تو یہ اس دن جو قیمت ہے وہ ویلڈ ہوگی، ظاہر ہے رقم، تو اس لیے رقم تو بتائی نہیں جا سکتی۔ ماشاءاللہ۔ منافق کی نشانیاں کیا ہیں یہ پتہ کرنا تھا۔ منافق کی نشانیاں: جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، وعدہ کرنا تو اس کا خلاف کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اچھا، جھوٹ کی یعنی منافق کی نشانیاں بہت ہیں، ایک روایت میں 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، شاید یہ 4 میں نے عرض کر دی۔ اب اس میں بھی 4 میں ایک یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، جب لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت گالیاں بکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ہیں، علامہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری کتاب ہے صفت النفاق کے نام سے، جس میں منافقین کی نشانیاں ہیں، جیسے انصار سے بغض رکھنا، مولائے کائنات رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنا، اہل بیت اطہار سے بغض رکھنا، اور بہت ساری نشانیاں مختلف احادیث میں موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا لیلۃ القدر میں صدقہ کرنے سے 83 سال یعنی 83 ایئر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ یہ انہوں نے پڑھا ہوگا، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر۔ فیضان رمضان میں یہ لکھا ہے کہ 1000 ماہ کے 83 سال نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ بنتے، اور تو یوں 83 سال 4 ماہ سے بھی وہ رات بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے وہ تو رب جانے، اس کے بتائے سے اس کے محبوب جانے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ صدقہ کرنا ہو یا کسی سے میٹھا بولنا ہو، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہو، یا نوافل پڑھنا ہو، درود شریف پڑھنا ہو، کسی کو معاف کر دینا ہو، اپنے روٹھے ہوئے رشتہ دار سے آگے بڑھ کے صلح کر لینا ہو، ساری نیکیاں جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہ مثالیں اس لیے دی کہ ہمارے یہاں صرف نوافل پڑھنے، واقعی ہٹ نفلیں پڑھ رہا ہوں، چپ بچے کو چپ کرا، سمجھتی نہیں ہے اتنے نفل پڑھنے میرے۔ یہ اس سے بھی اس طرح ثواب نہیں کمایا جاتا کہ خالی نفلیں پڑھنا ثواب ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی نیک کام کیا، اور یہ ہر وقت کے لیے
لیلۃ القدر ہی کے لیے نہیں ہے. اور لیلۃ القدر کی تو کنفرمیشن ہمیں ہوتی کب ہے؟ تو اس لیے مطلب اگر وہ لیلۃ القدر ہے ہمارے حق میں ہمیں مل گئی ہے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات. آج آنے والی رات 23ویں شب ہے. طاق راتوں میں زیادہ چانس ہوتا ہے رمضان شریف کے آخری عشرے، آخری 10 دن کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 میں یہ چانس ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو. جیسے کہ امیر سنت نے نماز نفل وغیرہ اور لوگوں کے ساتھ دل جوئی اور ان کی خیر خواہی کا ایک جھلک بیان فرمائی، مجھے ایک حدیث یاد آئی بابا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک میں نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی قریب آ کر بیٹھ جاتا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نماز مختصر فرما دیتے اور اس سے ارشاد فرماتے کہ کیا تیری کوئی حاجت ہے؟ اللہ پھر جب اس کا کام ہو جاتا یا جو بھی معاملہ تو ہو جاتا اور جب وہ چلا جاتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پھر سے نماز اپنی آغاز فرما دیتے. سبحان. کیا انداز تھا ہمارے ہاں تو یار ہائے ہائے انتظار کروا کروا کے ہم لوگ تو یار تھکا دیتے ہیں، کی معنی مایوس اتنی کر آپ دیتے کیا ہیں، مایوس کر دیتے ہیں بیچاروں کو یار. اب یہ سوچتے ہوں گے یہ باتیں تو بڑی میٹھی میٹھی کر رہا ہے، خود بھی تو یہی کر رہا ہے، اب میں یار ہزاروں کو کیسے مطلب ملوں اور ان کی دل جوئی کروں. صحیح بات ہے کہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. جب تک میرے بس کا روگ تھا نا میں بس کے اندر نہیں تھا، بس میرے اندر تھی، سمجھے؟ ہاں بالکل، یعنی کہ ہر وقت ڈبل 12 گھنٹے میری سروس تھی، یوں کہہ سکتے ہیں اپنے. اور یہاں تک کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا مجھے بولتا تھا جب میں نور مسجد امامت کرتا تھا کہ آپ یہ لکھ کے بورڈ لگا دو کہ عصر کے بعد ملاقات ہوگی. کیا ہر وقت مطلب جو بولتا ہے اے مولانا ذرا تعویذ لکھ دے تو آپ تعویذ لکھ دیتے ہیں. اے مولانا میری دادی بیمار ہے دم کر دو تو آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں. یار یہ وہ جو چاہتا ہے آپ کو ہر نماز کے بعد گھیرتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے اور باتیں کرتا رہتا ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا، یعنی یہ میں نے اپنے طور پر اضافی کچھ باتیں کی کہ ایسا ہی تھا انداز میرا. تو میں نے کہا یار میں کوئی اتنا بڑا آدمی تھوڑی ہوں یار کہ پلیٹ لگا کے لکھ دوں عصر کے بعد ملاقات ہوگی. میں اس کو ٹال دیتا تھا کیا. تو اس طرح مطلب کہ ایک دور میرا یہ تھا. جنازہ ہو گیا کہیں ہے نا، دری بچھا کر لوگ بیٹھے ہوتے نا تعزیت کے لیے، تو میں گزرتا تو جا کے بیٹھ جاتا سلام کر کے. پھر پوچھتا ہے کس کا انتقال ہو گیا؟ اس کے والد کا. تو پھر سرکتا اس کے پاس جا کر اس کی تعزیت کرتا. وہ چلو بھائی وہ یہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص یہ پڑھو اور وہ دعا کرو، اس طرح میں کرتا تھا شروع میں. تو اس طرح ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کو الحمدللہ ترقی ہوئی اس انداز سے. اور لوگ پوچھتے ہوں گے یار یہ کون مولانا ہے، اتنا ہوتا کہ تعزیت کی اس نے. سب جانتے تھوڑی ہوتے تھے اس وقت میرے کو، تو یوں پتہ چلتا ہوگا. یہ خیر میری اس وقت یہ نیت نہیں ہوتی ہوگی، ایک مطلب میری عادت تھی کہ میں یوں لوگوں کی اس میں کرتا تھا حساب کتاب. مریضوں میں ہاسپٹلوں میں دیکھنے جاتا تھا، کسی مریض سے تو میری ایسی ترقی ہوتی تھی میں روز جاتا تھا ہاسپٹل اس کو دیکھنے کے لیے. ایسا بھی ہوا ہے میرا. اور میلوں چل کر پیدل چل کر، اتنے تھوڑی پیسے ہوتے تھے کہ میں بس میں جاؤں. تو یوں بھی ہوتا تھا، بس میں بھی جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، سمجھے. تو یہ سب اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے نا اور کچھ کام کرنا ہے تو میں نے جو عرض کیا نا، اگر یہ اچھی لگے نا یہ باتیں واہ واہ سبحان اللہ اور میری سیرت کا حصہ بنا کر اور لوگوں کو مجھ سے متاثر کرنے کے بجائے اپنی سیرت کے اندر اس کو داخل کریں. میری واہ واہ کرنے سے گزارا نہیں ہے. آپ کو مطلب اپنی سیرت میں داخل کر کے مسلمانوں کے دلوں میں جگہ بنانا ہے اور خود بھی جنت کی طرف بڑھنا ہے اور ان کو بھی پکڑ پکڑ کر لے جانا ہے جنت کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگوں کی دلجوئی کرنے کی عادت آہو تو یہ بھی ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے جو امیر سنت نے فرمایا کہ بڑی راتیں آتی ہیں تو اس طرح میں گھر میں دیگر جگہوں پر رشتہ داروں میں اگر ہم صلہ رحمی، حسن سلوک، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر ان عادتوں کو بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ثواب میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا شب قدر میں بھی پھر قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں؟
शब कद्र वो एक तो 15 शाबान से 15 शाबान शब बरात उसके लिए भी कौल है, शब कद्र वही है लैलतुल कद्र। तो अब जो लैलतुल कद्र है उसमें फैसले होते हैं, तो शब बारात के लिए भी अकवाल है और लैलतुल कद्र के है लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र है। अल्लाह हम सबको नसीब करे। तो हमारे यहाँ तो शब बारात में भी अल्हम्दुलिल्लाह असर के बाद से ही 14 शाबान को सिलसिला हो जाता है शुरू। 14 शाबान को रोज़े भी तादाद ईसाई भाइयों की रखती है, ईसाई मैंने भी ज़ाहिर रखती होंगी, और रात भर हमारा सिलसिला होता है कम व बेश। उस दिन फजर भी हम जल्दी पढ़ते हैं कि रात जागे हुए फजर पढ़ के आराम कर लें, चाहे तो इशराक तक रुके, और इशराक चाश भी पढ़ने वाले पढ़ते ही होंगे। क्या आखिरी 3 दिनों का एतिकाफ कर सकते हैं? 3 सेकंड का भी एहतिकाफ कर सकते हैं, तो 3 दिन का क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये रमजान का भी कर मुबारक, सकते हैं। रमजान हाँ मुबारक। बिल्कुल, 1 सेकंड का भी एहतिकाफ कर सकते हैं, रमजान शरीफ में भी, रमजान के अलावा भी। नफल एहतिकाफ है तो 3 दिन का भी हमारे यहाँ बाज़ लोग करते हैं, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि चारों तरफ उन दिनों ईद की तैयारी की बातिल रौनकें ज़्यादा होती हैं। बेपर्दगियाँ, मखलूत औरतें मर्दों से बाजार पटे पड़े होते हैं, और माज़अल्लाह बस बड़ा अजीब माहौल बन जाता है। तो इससे तो बेहतर है अल्लाह के घर में बंदा पड़ा रहे यार। बल्कि चांद रात भी ईद की हम तो यही तरगीब देते हैं कि मस्जिद में हो, सैकड़ों हज़ारों इस्लामी भाई शायद मस्जिद में वक्त गुजारते हैं, सो जाते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, और फिर ईद की नमाज पढ़ के बाहर निकलते होंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ तो फैज़ान मदीना में तो अल्हम्दुलिल्लाह रौनक होती है रात को, ईद की चांद रात भी मदनी मुज़ाकरा भी होता है। यही मशवरा देते हैं कि बाहर न निकलो, बाहर की रौनकें कहीं आपने जो रमज़ान शरीफ में एहतिकाफ में कमाया है उसके लिए कोई मुज़िर असरात ना छोड़े, नुकसान ना पहुँचाए उसको। और जो ईद की रात चांद रात की भी अपनी इबादत के फ़ज़ाइल है, उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे उस दिन इसके दिल नहीं मरेंगे जो चांद रात को इबादत करेगा, शब बेदारी करेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। ये सवाल ये कर रहे हैं कि मेरे घर वाले मुझसे तो खुश हैं लेकिन मेरे बच्चों की अम्मी से खुश नहीं है, क्या करें? कि सास बहू के मसाइल होंगे। अक्सर जो ताली बजती है ना, दुआ से बजती है। अब वो सास है वो शफकत करे, और जो बहू है वो अपनी माँ की तरह उसकी खिदमत करे, तो इंशाअल्लाह मसाइल खत्म हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल है मेरा, फरमा रहे थे कि मुनाफिक की निशानियों में से है कि वो वादा करता है कि ये निशानी भी है तो वो वादा खिलाफी करता है। एक बंदा कारोबार करता है, उसका आगे से किसी ने वादा किया पैसे देने का, उसने वो उसी पैसों की निस्बत से आगे वादा किया हुआ है कि मैंने आपको फलां दिन पेमेंट दूंगा, जहाँ जो उसको पेमेंट मिलनी थी उसको वहां से पेमेंट नहीं मिली, तो अब वो इस सिलसिले में क्या करेगा? अगर आगे वादा खिलाफी भी उसकी होगी तो वो क्या गुनाहगार होगा? ये क्या लोग उठ रहे हैं, शायद वुजू करने जा रहे होंगे। अगर आपको ऐसा यकीन हो वुजू टूटने का कि कसम खा सकते हैं कि टूट गया, तो वुजू टूट गया है, वरना खाली वहम वसवसे के बहुत देर हो गई वुजू शायद टूट गया होगा, तो इस तरह वुजू नहीं टूटता। बात पूरी सुन ले, बहुत अहम सवाल हुआ है। वादा खिलाफी की तारीफ ये है कि वादा करते वक्त ये तय हो कि मैं जैसा कह रहा हूं मैंने करना नहीं है, कल पैसे दूंगा, और ज़हन में ये हो मैंने देने थोड़ी है, कल फिर टरखा दूंगा इसको, तो ये वादा खिलाफी की सूरत है। अगर वादा करते वक्त बिल्कुल जहन में 100% था कि मैंने ये काम पूरा करना ही करना है, और वादा किया, और फिर कोई उज़्र हो गया नहीं कर सका, वादा खिलाफी नहीं है। और जो सवाल किया गया उसमें उज़्र मौजूद है,
اس کے ذہن میں جو تھا کہ یہ ملے گا میں دے دوں گا, اب آئے نہیں, کہاں سے دے گا؟ یہ وعدہ خلافی نہیں. اچھا, بلکہ اس میں تو اتنی رعایت ہے کہ وعدہ کرتے وقت پکا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے, بعد میں ارادہ بدل گیا اور اس نے وہ نہیں کیا, تب بھی وعدہ خلافی کا یہ گناہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ اب مشورہ کہ وعدہ کر لیا تو اب ارادہ بدل گیا, تو ارادہ بدلنے کی صورت میں اس کام کو ترک نہ کر کے بلکہ وہ کام کرے, ورنہ لوگوں کو آپ سے شکایت ہوگی, آپ سے نفرت ہوگی, آپ کی غیبت کریں گے کہ یہ وعدہ کر کے پھر جاتا ہے. حالانکہ شرعاً آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی کہ ارادہ بدل گیا, تو لیکن لوگ آپ کو برا بھلا بولیں گے, تو اس لیے وہ جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں. ویسے عوام ویسے بھی تو بولتے ہیں مرد کی ایک زبان ہوتی ہے, تو اسی پر قائم رہیں, ایک کی زبان رکھیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات واقعی ایسی بات آ جا گئی ہوتی ہے یا مجبوری آ گئی ہوتی ہے کہ آدمی نہ کرنے کا ہی ذہن بنا لیتا ہے کہ یار اب یہ نہیں کر سکتا, تو اب اس کو یہ پتا ہے کہ نہیں بھی کروں گا تو مجھ پہ کیا الزام آئے گا, پہلے تو میری نیت تھی. تو وہ اگر کچھ بھی نہیں ہی کرنا یا نہیں پہنچنا, نہیں آنا, تو اسے اطلاع دے دے. ورنہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی انتظار میں رہ جاتا ہے اور وہ مسئلہ چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے تو وہ اس کی اتنا وہ کیئر نہیں کرتا, سوچتا نہیں ہے. تو سامنے والے کو بدظن ہونے سے, بدگمان ہونے سے بچانے کی بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اور اگر نہیں کر سکتے, ارادہ نہیں ہے, بعض صورتوں میں, ہر صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ چیز نہ بنتی ہو, تو بتانے میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ بہتر صورت نکل آئے. بالکل بتا دینا چاہیے تاکہ اس کے دل میں وہ بہت ساری ٹھنڈک ہو جائے گی, بتا دیں گے تو. اچھا, اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار میں اگر بتاؤں گا نا کہ میں نے کہا تھا میں آؤں گا اور اب ارادہ بدل گیا, تو یہ ضد کرے گا, نہیں آپ کو آنا پڑے گا, اور کنوینس کرے گا. پورے یا بعض اس کا حل بھی ہے, حل بتا رہا ہوں اس کا. جس سے کہ اب وہ میں نے کسی کو ٹائم دیا, اب ارادہ بدل گیا, اب میں فون کروں کہ یار میں نہیں آ سکوں گا, میری کچھ یوں ہو گیا, نہیں آپ آ جائیں, یہ مہربانی آپ کی, میں نے لوگوں کو جمع کیا ہوا آپ کے نام پر ہو جا رہا ہے, وہ تو ول کرے گا بیچارہ. اس میں مجھے کیا چاہیے کہ آپ کو آگے کر دیا جائے, مثال کے طور پہ کہ آپ اس کو اطلاع کر دیں کہ یار میں نہیں آ سکتا, آپ سے کیا بحث کرے گا, ایک مثال دی. تو کسی کے ذریعے مطلب کہلوا دے, اور پھر بھی میں نے کہا نا کہ پورا زور لگا دے کہ بھلے ارادہ بدل گیا, وہ کام کر گزرے جو اس نے وعدہ کیا ہے, اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو. جیسے آپ نے بھی مثال دی نا کہ لوگ جمع کر لیے, اگر ایسی جگہ ٹائم دیا ہے کہ جہاں اس کو پتہ ہے کہ لوگ جمع ہوں گے اور کسی کے نام پر لوگ جمع ہوں گے, اور وہی تو اگر اس کو معذرت کرنی ہے, ایکسکیوز کرنی ہے, تو پھر 1-2 دن پہلے, اتنا وقت پہلے کرے کہ اس کے نام پر وہ لوگ این ٹائم پہ ارادہ تبدیل ہوا کیا, یہ الگ ہے. لیکن یہ کہ یہ ارادہ تبدیل ہوا اور نہیں گیا, وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہے, لیکن جو اس کا پھجیتا ہوگا, جو تذلیل ہوگی, اعتماد بھی خراب ہوگا. اعتماد خراب ہوگا, لوگوں میں باتیں بنے گی کہ بے بھروسہ آدمی ہے, وعدہ کرتا ہے, وعدہ خلاف آدمی ہے, میں نے اتنا خرچہ کیا, یہ ڈیکوریشن کیا, وہ کیا, یہ کیا, دریا بچھائیں, میں نے ایسے مہمانوں کو لایا اور فلاں کو بھی میں نے تیار کیا اس کے نام پر, تو بالکل اس سے خار کھاتا تھا اور آتا نہیں تھا. میں نے کہا تو یار اس کی سنتوں سے ہی انشاءاللہ تیرے دل کو چوٹ لگے گی, اور دیکھنا تیرے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. یار اس کو بھی لایا اور یہ نہیں آیا, اب تو وہ زیادہ خلاف ہو جائے گا. تو اس طرح کے نقصانات بہت ہیں جو کہا اور نہ کرنے کے, اس لیے کر ہی لینا چاہیے. یعنی دعوت اسلامی کے مبلغین کو بالخصوص ان بیان کردہ مدنی پھولوں پر بہت زیادہ اس پر ان کو سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے کہ بعض اوقات مبلغین کے نام پر اجتماع رکھ دیا جاتا ہے, لوگ جمع ہو جاتے ہیں افطار میں یا کسی اور موقع پر بھی, تو اگر وہ نہ جائے تو بہت زیادہ اس میں مسائل پیدا ہو. دعوت اسلامی سے بھی لوگ بدظن ہو سکتے ہیں, تو یہ بہت چیزیں سنبھالنی پڑتی ہیں. بعضوں کی کیا عادت ہوتی ہے, جائیں گے ضرور, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں. یہ بھی اتنا بدظن کرنے والا انداز ہوتا ہے کہ پوچھو مت. جو ٹائم ہی وہ دے, اب ٹائم دیا 10 بجے کا اور پہنچنا 10:30 بجے, تو 10 کا ٹائم ہی نہ دے, 10:30 کر دے دے, 11 کا دے دے,
जिस टाइम पर पहुंचना है बंदा उसका वो टाइम उसको दे दे, ताकि मतलब ये खराबी पैदा ना हो। इसमें एक और बाबा कमज़ोरी की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊं, टाइम 10 का दिया है, 9:45 बजे मैसेज आएगा कि मैं 10:30 तक पहुंचूंगा, फिर 10:15 बजे मैसेज आएगा कि यार 11 बज जाएंगे, अब ज़रा संभाल लेना। तो ये यूं ये संभाला नहीं जा रहा होता, ये समझे कि मामला जो है ना वो बहुत गड़बड़ हो रही होती है। और सामने जो जिसको लोग देख रहे होते हैं ना, जो फेस पर होता है मेहमानों के या जमा होने वालों के, वो तो ठीक ठाक आजमाइश में होता है। लिहाजा बहुत खूबसूरत बात फरमाया अमीर सुन्नत ने कि जो वक्त दें, अगर आपने उतने वक्त पर ही जाना आपको पता है तो भी वही वक्त दें, और वक्त पर अल्लाह हम सबको पहुँचने की सादत अता फरमाए। इसमें मजहबी लोगों में ये खराबियां ज़्यादा पाई जाती हैं, वो लेट जाएंगे। मुक़र्रिर भी कई ऐसे होंगे जो शायद लेट जाते होंगे। नात ख़्वान, ये भी जो बड़े नात ख़्वान जिनके अच्छी खासी डिमांड होती है, वो भी लेट जाएगा। मुबल्लिग जो ज़ोरदार मुबल्लिग होगा लेट जाएगा। जो बेचारा आम जिसको कोई पूछता नहीं होगा वो नात ख़्वान शायद पहले जाके लाइन में बैठ जाएगा, या मुबल्लिग है वो भी पहले जाके बैठ जाएगा। लेकिन जो जिसका भाव होगा ना, वो थोड़ा अलकाब होंगे जिसके, वो तो जब पब्लिक थोड़ी जम जाएगी, समझे, तो फिर जाएगा। नात ख़्वान भी उस वक्त जब पब्लिक जम जाएगी पूरा पिक पर, वो फिर वो पहुंचेगा। ये जनरल बात करता हो, हर नात ख़्वान ऐसा करता हो ये ज़रूरी नहीं, हर मुक़र्रिर ऐसा करता हो ये ज़रूरी नहीं है, मगर दुनिया देखी भाली है। इसमें मुंतज़िमीन को की तरफ से बाज़ औक़ात ये होता है, ये भी एक मुशाहिदे और तजर्बात की बात बयान कर रहा हूँ, हमारे साथ भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उधर थोड़ा वो थोड़ी देर के बाद आइएगा, और वो मुंतज़िमीन जो है ना, जो रखते हैं इज्तिमा या जो तैयारी करवाते हैं, वो आपको लेट करवा रहे होते हैं कि अभी पब्लिक नहीं आई है, थोड़ा और बनने दो, थोड़ा पकने दो, तो आप उनकी बातों में आकर आधे घंटे के बाद आते हैं। मगर उस मुंतज़िम ने कभी भी माइक पर ये नहीं बताना होता कि ये मेरी वजह से लेट आए। लिहाजा हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहुंच जाते हैं, ये भाई जो बयान भाई आपको आधे घंटे के बाद शुरू करवाना है ना, हमको मंच पर आकर बैठ जाने तो हम नाते सुनेंगे, कोई नेकी की दावत सुन लेंगे, सामने वाले को ये तो लगे कि भाई इसने जो टाइम दिया था टाइम पर आ गया है। आपको थोड़ी कोई लोग जानेंगे, लोग तो हमारे बारे में बातें करेंगे। तो बातों का मुंतज़िमीन के या जिसने इज्तिमा रखा है उसके कहने पर भी ताख़िर होने से डैमेज वही शख्सियत हो रही होती है जिसके लिए लोग जमा हुए होते हैं, यानी जिसको सुनने के लिए। पहले नहीं इज्तिमात में मुझे जब एहसास हो गया कि लेट नहीं होना चाहिए, तो मैंने पहुंचना शुरू कर दिया। अब वो पब्लिक तो होती नहीं थी, तो वही इस्लामी भाई जो इंतज़ाम करते होते वो मुझे रिक्वेस्ट करते कि नहीं आप इसके घर पे ठहर जाए, नहीं आप अभी तो बच्चे खेल रहे हैं। मैंने कहा बच्चे खेल रहे हो, ये भी ना खेल रहे हो, मैं दरो दीवार को सुनाऊंगा। मैंने इतने बजे का ऐलान हुआ है कि बयान होगा, तो मैंने बयान शुरू कर देना है, कोई हो या ना हो। मैंने बयान शुरू कर दिया, करने शुरू कर दिए, पब्लिक खिरामा खिरामा आए, फिर जम गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जल्दी आने लगे। लेकिन अब वो दौर था, अब तो 9:30 बजे का ऐलान होता है कि मदनी मुज़ाकरा होता है, शुरू होगा, मैं लेट ही आता हूँ। तो मदनी मुज़ाकरा शुरू हो जाता है ना, उसकी कार्रवाई, तिलावत, नात, ये वो, तो मेरी कुछ मजबूरियाँ, अब वो मेरी फिज़िकली ऐसी मजबूरियाँ होती कि बात सूरतों में टाइम की पाबंदी हो नहीं सकती। अब आज भी लेट आया मैं, अब ऐसी मजबूरी थी। अब मैं क्या बताऊँ, मेरा कितना खून जलता है, मैं लेट हो जाता हूँ। अब मैंने असर पढ़ ली थी, अब मुझे भाग के आना चाहिए ऊपर, क्योंकि मैं यूँ आवाम में असर पढ़ नहीं सकता सिक्योरिटी की वजह से। असर पढ़ ली थी, और यहाँ तो अभी जमात जारी थी, मैं फारिग हो गया था। लेकिन मैंने आपको कोई अपना उज़्र बताया था, वो वही उज़्र मुझे दरपेश हुआ, तो मैं लेट हो गया। हाँ, आप तो समझ गए होंगे। मेरा दिल अंदर से जैसे यूँ समझो रो रहा था कि यार मैं बहुत लेट हो गया, तो करूँ क्या। अब लोगों को ये बदगुमानियाँ होती है कि यार ये नवाब साहब है, अभी बोलता है, दूसरे मुक़र्रिरों को तो यूँ बोलता है, खुद तो आता नहीं है टाइम पर, क्या करूँ यार। यानी मेरे को तो ना कभी दावत इस्लामी ने रुपया दिया है ना आइंदा लेने की कोई नीयत है। मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो ये सब मेरा कोई सिलसिला नहीं है। मदनी चैनल से कभी मैंने पैसा नहीं लिया, मैं मदनी चैनल की चाय भी नहीं पीता हूँ। आती है चाय, मैं नहीं पीता हूँ, मैं अपनी चाय हमारी तरकीब की पीता हूँ कि कहीं इसका अजर ना हो जाए यार ये चाय।
میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اتنا دعوت اسلامی کے پائی پیسوں سے اپنی ذات پر استعمال کر جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے بچتا ہوں. اب جو حفاظتی امور یہ وہ دعوت اسلامی ہی خرچہ کرتی ہے. اور اب یہ خوش فہمی یا جو بھی ہو دعوت اسلامی کو میری ضرورت ہے, مجھے بچا کے رکھا ہے نا, جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو روڈ پہ دھکا مار دیں گے. حفاظت تو اللہ ہی کر رہا ہے. تو اب یہ ظاہر ہے میں یہ سارا تو افورڈ نہیں کر سکتا نا کہ میں اتنے گارڈ بھی رکھ لوں, اتنی گاڑیاں رکھ لوں. میرے پاس میری اپنی ذاتی تو انمان ہو کر کے اپنی خون پسینے کی تو سائیکل بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. میں نے چلو یہ آج اچھا ہوا ایک اس بہانے وضاحت ہوئی. تو اگر کوئی لیٹ آتا بھی ہے بخاری رہے نعت خواہ نہیں ہو تو وہاں بھی حسن ظن کا جام پی لیا جائے کہ شاید بیچاروں کا کوئی مجبوری ہوگی, اور ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ مجبوری ہو جاتی ہوگی اور لیٹ آ جاتے ہوں گے. یہ بھی ہوتا ہوگا کبھی ٹریفک جام ہوتی ہے, ٹریفک جام ہو تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے ٹریفک جام ہو گیا, آدمی جلدی نکلے. جب فلائٹ ہوتی ہے نا تو کسی کی ٹریفک جام فلائٹ اس کی مس نہیں کرواتی, اور 2 گھنٹے پہلے بلایا تو 3 گھنٹے پہلے نکلے گا, یار راستے میں ٹریفک بہت ہوگی, ہیوی ٹریفک ہے, یوں ہے, یہ جلدی نکل جائے گا, فلائٹ مس نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم دین کے کاموں میں جو ہے نا یار واقعی سستیاں کر جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ کریم ہمیں وقت کی پابندی عطا فرمائے, اور حسن ظن بھی اللہ عطا فرمائے کہ اگر کوئی اس طرح وقت پر نہیں بھی پہنچ پا رہا تو اس کی مجبوری ہوگی اور پریشانی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.